وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. انتہائی قابل قدر معزز حفاظ اور علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم نے سورہ نساء کا، سورہ مائدہ کا، سورہ آل عمران کا کچھ حصہ پڑھا۔ اسی میں کے کچھ آیات ہمارے قاری صاحب نے پھر تکرار کیے دوبارہ واجب الفطر میں، تو خیال ہوا کہ وہی آیات آپ کو سنا دوں، کیونکہ پوری آیات سنانے سے تو رہے، تو جو آیات دوبارہ آپ کے سامنے آئی ہیں اسی کو آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ کلام جو ہے 1400 سال پہلے نبی رحمت شفیع اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا، لیکن یہ اتنا کامل اور مکمل اور بہترین دین ہے اور بہترین احکامات سے بھرا پورا ہے کہ اس میں اور 10 لاکھ سال بھی اگر دنیا کے ایڈ کر دیے جائیں تو یہ قرآن پرانا نہیں ہو سکتا۔ آج اس پرفتن دور میں لوگ جو ہے اس قرآن کو، اس کے احکامات کو دقیانوسی کہتے ہیں، حالانکہ قرآن اور سنت اگر آپ کھول کر دیکھیں گے تو جتنا ماڈرنزم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جتنا ماڈرن تھا زمانہ، آج اتنا زمانہ ماڈرن نہیں ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ حضور کے دور کو ماڈرن کیسا بول سکتے ہو؟ تو اس وجہ سے بول سکتے ہیں کیونکہ انسانی جو قوانین بنائے گئے ہیں، جس کو آج بھی لوگ، مالدار لوگ جو ہے اپنے جوتے کی نوک کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ قوانین حضور پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا بل پاس تھا، اور وہ قوانین اتنے عام تھے کہ ایک عامی آدمی بھی اس کو فالو اپ کرنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، چونکہ مرد و عورت کا زمانہ ہے، کیا ہے بھائی؟ مرد و عورت کا زمانہ ہے، اس وجہ سے عورتیں آج کاندھے سے کاندھا ملا کر کاروبار کرتی ہیں، فلاں کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں۔ ہمارے نبی نے بے غیرتی کے بغیر بھی عورتوں کو کاروبار میں حصہ لینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ حضرت امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ شی از اے بزنس وومن، ہماری اماں جان ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ ہیں اور زبردست قسم کی مالدار خاتون ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزاربت فرمائی۔ خود حضور آپ کے مال کے اندر شریک ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لے جا کر کے بیچا۔ اس کو بیع مزاربت کہتے ہیں، جس میں ایک شخص کا مال لگا ہوا ہو، دوسرا شخص اس کی بکری کرے، اس کو بیع مزاربت کہا جاتا ہے اسلام میں۔ اور خاتون کا مال لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ رہے ہیں، کتنا ماڈرن ذہن ہے دیکھیے آپ۔ لوگ اس کو پرانا بولتے ہیں، اس سے زیادہ ماڈرن کیا ہو سکتا بولی؟ کسی آدمی کو بول کے دیکھو اپنی عورت کے ماتحت کام کرو بول کر، کام کرنے کی پرمیشن دے دیں گا، لیکن اپنی عورت کے ماتحت کام کرنے کا جذبہ ہے کیا؟ ذرا پوچھو کسی کو۔ سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارے اس وجہ سے اس کے اندر ماڈرن پن ہے کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، رحمت للعالمینی کلام ہے، رحمت للعالمین نبی پر اترا ہے، اور ہر انسان نہیں ماننے والوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نہیں ماننے والوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔
بہرحال بہت ساری چیزوں کے اندر میں یہ بتا سکتا ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، 20 یوں مثالیں ایسی دے سکتا ہوں جس کے اندر آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے، گورنمنٹ سے رجوع کر سکتی ہے، رابطہ کر سکتی ہے، کیس بک کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے، تو اس کو اتنا معمہ بنا دیے کہ کوئی جو ہے بہت بڑی جاگیر دے دی جیسا عورتوں کو. یہ تو نبی کے زمانے میں عام بات تھی. اگر کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی کسی شوہر کے ساتھ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہہ دیتی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. کوئی عذر بھی پیش کرے کہ میں اس عذر کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی. بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ان کا کلر پسند نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں رہتی ہوں میں. اب اس سے زیادہ کیا ماڈرنزم ہوگا؟ ایسا ہے، واقعہ حقیقت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مشورہ دیا جب وہ رہنا نہیں چاہتی ہے تو پھر اس کو آزاد کرو. سبحان اللہ العظیم. اب آپ بولیے، لوگ کہتے ہیں دقیانوسی ہے، پرانا ہے، ذہن میں سطحی باتیں ہیں، فلاں ہیں. یہ نہیں، اسلام جتنا جدت پسند ہے اتنا کوئی اور مذہب ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور تھاٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو تھاٹ کا کریٹر ہے اس کا بھیجا ہوا کلام ہے. اب میں یہ تمہید اس وجہ سے باندھ رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں آیات اس کے اوپر بین الاقوامی قوانین کے تحت یا انسانی کونسل قوانین کے تحت یا ICC کے تحت، فلاں کے تحت، جنوا کے تحت جو ہے قرآن پاک کے ان احکامات کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرانے دقیانوسی اور دہقانی اور کسانی زمانے کے 1400 سال پرانے قوانین ہیں، اس دور میں یہ لاگو نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں سے کی نکال کے لے کے آتے رہتا مدعا یہ نہیں بولے. تو جو دل کی تکلیف ہے وہ دکھڑا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ بھی تکلیف ہے. ایک تکلیف یہ ہے کہ یہ دکھڑا ہے، دوسری تکلیف یہ ہے کہ یہ دکھڑا امت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دکھڑا بھی ہے بول کر. یعنی کسی کو زخم لگ جائے، زخم ہے بول کر معلوم رہے تو علاج کریں گا نا. انہیں زخم کو زخم سمجھ نہیں تیار نہیں، یہ زخم ہے بول کر ہی محسوس نہیں ہو رہا اس کو، تو انہیں زخم کا علاج کیا کریں گا. یقین مانیے آپ کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو چھوڑنے کے جو نقصانات اس امت نے دیکھے ہیں، میں امت سے مراد خالی مسلمانوں کو نہیں لے رہا ہوں، امت دعوت، امت اجابت دونوں کو مراد لے رہا ہوں. پوری امت نے جو اس کا نقصان اٹھایا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے. جنوا کنونشن کے سامنے موجود ہے، ICC کے سامنے موجود ہے، بین الاقوامی قوانین کے سامنے موجود ہے. دھجیاں اڑا دیے انسانیت کے قانونوں کے، لیکن کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. ظالم جابر سامنے ہیں، مجرم سامنے ہیں، دلائل سامنے ہیں. آنکھوں سے کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ نتن یاہو، بنجامن نتن یاہو مجرم ہے. بین الاقوامی قوانین کا بھی، ICC قوانین کا بھی، تمام کے تمام قوانین کا مجرم بن کر کے بھی وہ آج اپنے عہدے پر بحال ہے اور بنداز حکومت کر رہا ہے. اگر وہی قرآن کا قانون ہوتا تو جان کے بدلے اس کی جان لے لی جاتی اور اتنے جانوں کا ضیاع نہ ہوتا. ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. پھر جب میں آیتیں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا. تو اسلام کو دقیانوسی بتا کر، پرانا بتا کر، آؤٹ ڈیٹڈ بتا کر کے مسلمانوں کے ذہن سے اس کا ایک ایک محبت کا ایک ایک پرزہ ہٹایا گیا ہے باقاعدہ. ہم نے ان کے جال کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے یہود و نصارہ کے جال کو سمجھا ہی نہیں. حالانکہ ان لوگ نام رکھنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرے، کھلا کھلا بولے یہ جال ہے بول کر، انٹرنیٹ کو جال ہے بول کر بولے. نیٹ کس کو بولتے بھائی؟ بولو بھائی، نیٹ کس کو بولتے؟ جال کو بولتے. انٹرنیٹ جال میں آ جانے والے کو بولتے، جال میں انٹر ہو جانے والے. یہ پوری قوم کو اپنی جال میں لپیٹ رہے ہیں. یہ پہچاننے سے جو ہے نا، انسان جو ہے اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے سے اس لیے دور ہو رہا ہے کیونکہ ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. نیوز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر چینلز کے ذریعے سے، انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے. ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سراسر مجرم جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہوئے ہیں. اگر قرآن کا قانون مانا ہوتا تو قتل جو ہے یہ لکھا کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ایک انسان کو بھی قتل کر دیا ہوتا اور بغیر کسی جان کے بدلے کے اور زمین میں فساد کرنے والا، یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینے والے شمار ہوں گے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے. فساد فی الارض، زمین میں فساد ڈالنے والے اور بغیر کسی جو ہے جان کے بدلے دوسرے جان کو قتل کر دینے والے.
یہ دونوں ایک جان کو اگر مارا بغیر جان کے بدلے کے تو پھر اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا کہ پوری دھرتی کو قتل کر دینے والا گناہ اس نے کیا ہے۔ ایسے قوانین قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی اس کو لینا تو چاہے۔ اب سنو، ایک فلم بھی بنائی گئی اس کے اوپر، جس کے اندر ایک ایکٹر سے یہ جملے بلوائے گئے، جس کے اندر یہ کہا گیا مائی نیم از خان، آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ، اور فلاں اور فلاں اور ڈمکا، اور جن کے سامنے اپنی دہائی دے کر رو رہا ہے کہ میں ٹیررسٹ نہیں ہوں۔ آج ٹیررسٹوں کے ساتھ ان کے سمبند سامنے ہیں اور واضح اور صاف نظر آ رہے ہیں، ان کو کوئی ٹیررسٹ بولنے کو تیار نہیں، اور صفائی صرف مسلمان دے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کرا فلاں ایکٹر، نہیں، انہیں ان کی طرف سے پیش رفتی کر کے مسلمانوں کو حقیر دکھانے کی کوشش کی گئی کہ تم کو انسان بن کر کے یہودیوں سے اور نصارہ سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا کہ ہم انسان ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ انہوں کون ہوتے بھائی سرٹیفکیٹ دینے والے؟ جو خود جو ہے جرم کے مرتکب ہیں، جو خود قتل و غارت میں شریک ہیں، جو خود جو ہے انسانوں کے قاتل اور ظالم ہیں، جو خود جو ہے زنا بالجبر کے گناہوں میں ملوث ہیں۔ اب ایپسٹین فائل کھولا تو پھر آپ لوگاں وہ دوسرا رونا روئیں گے، مول صاحب کیا دماغ خراب ہو گیا آپ کا، کائے کو آپ سب کو لپیٹتے رہتے ہو؟ نہیں ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ؟ یہ درندگی کیوں ہے ان کے پاس؟ اور پھر اس کے باوجود ان کو کوئی دہشت گرد بولنے والا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نتن یاہو کو کوئی دہشت گرد بولنے والا نہیں ہے؟ کوئی بل کلنٹن کو یہ دہشت گرد بولنے والا نہیں ہے؟ حالانکہ معصوم بچیوں کے ساتھ ان کو ظلم کرتے ہوئے کھلے عام پکڑا گیا ہے، اور اس کے 3.5 ملین فائل ظاہر ہو گئے ہیں۔ کتنے؟ 3.5 ملین، ایک جگہ پر ہے 3.2 ملین، دو الگ الگ جو ہے رپورٹس آئی ہیں جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، جو باقاعدہ وہ لوگ 3.2 ملین فائلز ان لوگوں کے، جس کے اندر 1,80,000 سے زیادہ جو ہے تصاویر موجود ہیں، اور 1,800 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں، جس کے اندر واضح، صاف اور صریح انداز میں ان کو جرائم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ معصوم بچیوں کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہوئے، ان کا جنسی استحصال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کون ہے ان کو دہشت گرد کہنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ایک کمزور سے، اور وہ بھی ایسا دیوانے کو کھڑا کرے، ایکٹر بھی اچھے والا ایکٹر نہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ایک ایسے والے ایکٹر کو جس کے اندر انہیں ایکٹ کر رہا ایک دیوانے آدمی کی ایکٹنگ کر رہا۔ یعنی بعض مسلمان باقی بھی ہیں تو دھولے بھولے شولے جو ہیں ان لوگاں خالی مسلمان ہے، باقی پورے دہشت گرد ہے، یہ دکھایا جا رہا تھا اس فلم کے اندر۔ اور ہم لوگوں کی بد دماغی یہ ہے کہ اپن سمجھ رہے ہیں دیکھو بھائی انہیں مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کر دیا۔ نہیں صاحب، یہ ان کی اپنی سازش ہے، یہ جس کے اندر مسلمانوں کو ذہنی مریض جو بچے ہوئے ہیں، جو کمزور ہیں، دماغی اور اعصابی اعتبار سے کمزور ہیں، فیصلے لینے کے اندر کمزور ہیں، جن کی شدھ بدھ کھو چکی ہے، ایسے کچھ مسلمان جن کے اندر انسانیت باقی ہے، باقی کے لوگاں پورے انسانیت بیچ دیے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر۔ حالانکہ خود جرائم کے ارتکاب میں ہیں، بچیوں کو قتل کیا، ماؤں کو قتل کیا، بہنوں کو قتل کیا، بھائیوں کو قتل کیا، ہزاروں کے خون ان کے جسم پر موجود ہیں، ان کو پتہ نہیں نیند کیسے آ جاتی ہے، انسانیت زندہ ہے کہ مر گئی ہے پتہ نہیں کیا کھلے عام بول سکتا ہوں کہ مر چکی ہے ان کی انسانیت۔ معصوم بچیوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں لوگ۔ میں اگر غلط بول رہا ہوں تو ایپسٹین فائل کھول کر آپ پڑھیے، دیکھیے، آپ رپورٹس نکالیے، میں نہیں دے رہا ہوں رپورٹ، خود جو ہے اللہ بولتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اچھا ذرا بھی کرو گے اس کو بھی نہیں چھپاؤں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا، تم برا جو کرو گے وہ بھی نہیں چھپاؤں گا، وہ بھی دکھاؤں گا۔ دکھا رہا اللہ تعالیٰ۔ میڈیا ان کا ہے، چینلز ان کے ہیں، یوٹیوب ان کا، فیس بک ان کا، انسٹا ان کا، اس کو کہتے ہیں جی ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اللہ انہی کی لاٹھی سے ان کی بھینس کو ایسا مارے کہ ان کی ساری گندگیاں لوگوں کے سامنے آ گئی۔ ان کوٹوں اور پتلونوں کے پیچھے انسانیت اور شرافت کا لبادہ اوڑھ کر جو کمینگی ان لوگوں نے کی ہے، ہر درجے انتہا کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ معصوم بچیوں کے ساتھ جنسی استحصال،
6 سال کے پھر حضور پر عیب اٹھانے والے، انگلیاں اٹھانے والے، حضور کائے کو 6 سال کی عمر میں شادی کرے، 9 سال کی عمر میں کائے کو وداعی کرے، فلاں کرے، یہ کرے، ہزاروں قسم کی باتیں، اور خود کے لاکھوں کانڈ سامنے آ گئے۔ اب ان کو جو ہے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی۔ یہ ہے حضور پر الزام اور تبرہ کرنے کی سزا۔ یہ تو دنیا میں مل رہی ہے، پھر آخرت میں اللہ جو ان کو ننگا کرے گا وہ تو وہ فائلز ہوں گی جو کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی، جو ہاتھ میں آنے کے بعد آدمی اپنا سر پیٹ کر کہے گا ہاں کیا ہے، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ ہر وہ گند اور کباڑا ان کا سامنے لائے گا اللہ۔ اب تو قوم وہ دیکھ رہی ہے جس کی سزا دنیاوی اعتبار سے ملے گی، جو ملنا ہے، یا اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ۔ حضور پر اعتراض کرتے تھے، حضور کے نکاح پر، جائز رشتے پر اعتراض کرتے تھے، اور خود کے لاکھوں ناجائز رشتے سامنے آ گئے۔ تماچے کا فیصلہ کرنے نکلے تھے، خود کا قتل سامنے آ گیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ فیصلہ کرنے نکلے تھے جناب علی جنٹل مین بن کر، کس کا فیصلہ کہتے؟ تماچے کا فیصلہ کرنے نکلے تھے، خود کا قتل سامنے آ گیا، ننگا پن سامنے آ گیا، گندگی سامنے آ گئی، فحش سامنے آ گیا۔ نبی پر الزام رکھنے والا ایک بھی محفوظ نہیں رہ سکا، یاد رکھ لو۔ احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ان لوگ اصلی اور نسلی بھی نہیں رہتے، ولد الزنا رہتے وہ لوگ، ایک باپ کی اولاد نہیں رہتے وہ لوگ۔ میں یہ بول رہا ہوں، سمجھیں گے آپ؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شخص گستاخی کر رہا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تو جا اپنی والدہ سے پوچھ لے کہ تو اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے۔ جب تحقیق کرنے انہیں اپنی ماں کے پاس گیا تو کچھ دیر تو اس کو چھپاتی رہی، پردے میں رکھتی رہی، لیکن جب اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، بتا میرا سچ کیا ہے، جب آنکھ پر اڑ گیا تو اس کی ماں کو بتانے پر مجبور ہونا پڑا کہ تو واقعی اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ پورے ناجائز ولد الزنا کے پورے کانڈا اور کارنامے سامنے آ گئے۔ یہ قرآن پر اعتراضات کرنے والے، یہ رسول اللہ کی زندگی پر اعتراضات کرنے والے، یہ باغی اور طاغی اور مجرم، اور یہ حضور پر انگلیاں اٹھانے والے بدبخت، ان کو اللہ نے ایسا رسوا کیا، ان کے ہاتھوں ان کو ذلیل کروایا ہے۔ دلیل نکلی بھی تو خود کے گھر سے۔ اس کو بولتے ہیں اپنے ہاتھ اپنے منہ پر چپیڑ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر چپیڑ پڑنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ پر تماچا مار لینا۔ یہ وہ درگت ہے جو اللہ نے ان کی دنیا میں کی ہے۔ ان کے ہاتھوں سے، ان کے اپنے احباب سے، ان کے اپنے لوگوں کے ذریعے سے ان کو اللہ نے ایسا رسوا کیا کہ جس کی حد و انتہا نہیں۔ 3.2 ملین دستاویزات سامنے آئی ہیں، 3.2 ملین ایک جگہ پر، 3.5 ملین ایک جگہ پر ہے، دستاویزات سامنے آئی ہیں۔ 1,80,000 سے زیادہ جو ہے نا ثبوت موجود ہیں، جس کے اندر وضاحت کے ساتھ ان لوگوں نے کارنامے اور کانڈ انجام دیے ہیں، اور کھلے طور پر انکار کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر بل کلنٹن ہے، جس کے اندر صدر بش ہے، جس کے اندر ڈونالڈ ٹرمپ ہے، اور فلاں ہیں اور ڈمکا ہیں، اور سب کی اس کے اندر کچا چٹا موجود ہے۔ ایلان مسک تک اس کے اندر ہے، اور فلاں اور ٹیسلا والا اور ایکس والا اور فلاں والا سب اس کے اندر موجود ہے۔ معصوم بچیوں کے ساتھ درندگی کرنے والے خبیث شیطان لوگ، اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر تبرہ کرنا، قرآن پر انگلیاں اٹھانا ان کا شیوا۔ ان لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو انسانیت کے خلاف کہا تھا۔ انسانیت نہیں ہے کیا، ہیومینٹی نہیں ہے کیا، فلاں نہیں ہے کیا بول کر ننگے ہو کر ناچ رہے تھے۔ جب قرآن کی آیت پڑھی گئی ان کے سامنے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، جب اللہ کا یہ حکم پڑھا گیا تو پوری دنیا میں انہوں نے ڈنڈورا پیٹا، ناچا، کودا، رویا لوگوں کے سامنے۔ انسانیت نام کی چیز نہیں، انسانیت نام کی چیز نہیں، دیکھو اسلام کیسا دہشت گردی والا مذہب ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دینا کہتے ہو۔ اگر چور کے ایک شہر میں ایک چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ہزاروں چور خود بخود چوری نہیں بند کرے تو آپ میرا نام بدل ڈالو۔ چوریوں کا ریشو نہ کم ہو جائے تو میرا نام بدل ڈالو۔ قرآن کا حکم ماننے میں عافیت ہے، بھلائی ہے، وقتیہ طور پر آپ کو سختی نظر آئے گی۔ اچھا، ایک مصیبت اور ہے، امت شاہ صاحب اور یوگی اور مودی صاحب جو ہے نا آج کل ایک نیا فلسفہ بول رہے ہیں، ایک نیا فلسفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو اگر اسلام پر عمل کرو بولے تو آدھے سے زیادہ مسلمان مرتد ہو جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ نہیں۔ مودی صاحب تو یہ بولے 90% مسلمان پھر سے مشرک ہو جاتا بولے، ان کے اپنے بیانوں میں ہے، ریکارڈ موجود ہے، آن لائن یوٹیوب پر یہ حوالے موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں نکال کر۔ اگر مسلمانوں کو اسلامی قوانین کے تحت قانونی سزائیں دی جائیں تو خود مسلمان اسلام چھوڑ دیں گے، کہتے ارے ہولے تو قانون لا کے تو دیکھ، اگر باقی ہندوستان بھی مسلمان نہیں ہو گیا تو نام بدل ڈال۔
لا کے دیکھ تو. ارے مسلمانوں کا اللہ سے جذباتی اور قلبی اور روحانی تعلق، رسول اللہ سے جذباتی اور قربانی اور روحانی تعلق، تجھے کیا پتا؟ تم لوگ پیشاب کے پیچھے مرنے والے ہو. پیشاب کے پیچھے مرنے والے، گوبر کھانے والوں کو کیا ہی پتا ہوگا یہ عاشقی کس کو کہتے ہیں. عاشقی یہ ہے کہ غزہ میں چیٹھڑے اڑ رہے ہیں مسلمانوں کے، باپ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے رضینا باللہ ربا، اللہ میں آپ سے راضی ہوں. یہ آنکھوں سے دیکھ تو آنکھوں سے چیٹھڑے اڑ رہے ہیں، بچوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے چیٹھڑے اڑ رہے ہیں. اور انسان کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، علل اعلان کہہ رہا ہے، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے رسول سے راضی ہوں، میں اپنے اسلام سے راضی ہوں. اور کتنے چیٹھڑے اڑا کر ہمارے دیکھنا چاہو، دیکھو ہمارے ریشے ریشے میں رسول اللہ کی محبت ہے. اڑاؤ تو صحیح نا، خالی بولنے سے کیا ہوگا؟ کرو، تم کاٹو مسلمانوں کو، پھر پتا چلے گا اسلام کی عجیب و غریب نرالی شان ہے. جتنا کہ کاٹو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا تم اس کو کاٹو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ اس کی صفت ہے صاحب. یہاں پر آپ لوگ 50,000 لوگوں کو کاٹے، وہاں پر 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. کتنے لوگ ہیں بھائی؟ 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. امریکہ، یورپ اور فرانس اور جاپان اور جرمن میں 5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ فطرت ہے، آپ تم چاہو نہ چاہو، یہ فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ خلاق اعظم نے بھیجا ہے، بنانے والے مالک نے بھیجا ہے، ایشور نراکار نے بھیجا ہے، آسمانوں اور زمینوں اور سارے برہمانڈ کے خالق اور مالک نے بھیجا ہے، ہمارے بنانے والے کریٹر نے بھیجا ہے. وہ جانتا ہے ہم کو کیسے احکام کی ضرورت ہے، کیسے احکامات سے ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، کن احکامات کے ماننے سے ہم گمراہی اور ضلالت میں پڑ جائیں گے، اسے پتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کا رب یہ جیکب کا بھی رب ہے، یہ رمیش کا بھی رب ہے، یہ سریش کا بھی رب ہے، یہ جیکسن کا بھی رب ہے. یہ تمام دھرم کے ماننے والے، سب کا پالنہار بس وہی ایک ہے. ہزاروں جتن تم کر لو، انتہا، اینڈ آف دی ریزلٹ رسول اللہ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارے کار کسی کے پاس نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے صاحب کہا نا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ کوئی کانسیپٹ لے کر آؤ، میرے پاس قبول ہی نہیں ہے. جب بنانے والا کریٹر یہ کہہ رہا ہے تو ہم کیسے اس کے اندر مداخلت کر سکتے؟ تو قرآن کے اس قانون کے اوپر ان بدبختوں نے آواز اٹھائی تھی، ہیومینٹی اور انسانیت کے نام پر ننگا ناچ کیا تھا. اب بھلا بتاؤ، بچیوں کے ساتھ زنا بالجبر کرنا انسانیت ہے کیا؟ بات بولو نا بھائی، شرم آ رہی ہے کیا؟ بولو نا. ان بچیوں کے ساتھ زنا بالجبر کرتے ہوئے پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے؟ پکڑے گئے ہیں نا، کھلم کھلا پکڑے گئے ہیں نا، ویڈیو سامنے آ گئی ہے نا، جو ہے نا سائنٹیفک طریقے سے ثابت شدہ. ایسا نہیں کہ تم یہ کہو کہ اے آئی سے بنا دیا فلاں، نہیں، کیونکہ یہ اے آئی بننے سے پہلے کی فائل ہے. یہ اللہ کا کیسا کرم دیکھو، اگر اے آئی کے آنے کے بعد یہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ کہہ کر اس کو روک دیتے. 2016 اور 15 سے یہ چیز شروع ہوئی ہے، جب اے آئی کا اتنا زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا جس کے اندر آمیزش کی گنجائش ہو اور فلاں ہو اور یہ ہو. اور اسی وقت تحقیق کر لی گئی کہ یہ فوٹوز اور ویڈیوز کے ساتھ کوئی ایڈیشن نہیں ہے، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں ہے، پیور ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر ان کے کھلے کارنامے اور ضلالتیں اور گمراہیاں اور انسانیت سوز حرکتیں ان لوگوں کی واشگاف ہو گئی ہیں، کھل کر سامنے آ گئی ہیں. اب چاہو تم اپنی آنکھیں بند کر لو، چاہو تم جو ہے اپنے کان بند کر لو، لیکن جو ظالم ہیں اس کو اللہ نے ننگا کر دیا ہے پورے عالم کے سامنے. اب یہ قرآن پر اعتراضات کرنے والے ہاتھاں کاٹ رہے ہیں، پیراں کاٹ رہے ہیں، بچیوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، معصوم بچیوں کو 70 سے مار کے ٹکڑے کر رہے ہیں. یہ انسانیت کا رونا رونے والے، یہ پینٹ بشرٹ پہن کر ٹائی گی لگا کر اور فلاں کر کے اپنے آپ کو جنٹلمین بولنے والے، یہ ذلیل اور رسوا لوگ ہمارے نبی پر الزام اور تبرہ کرنے والے، ان کی اوقات یہ ہے. دیکھو، ارے ہمارے نبی کے وارث میں اتنے موتیں نہیں ہوئی جتنے تمہارے اپنے پرائیویٹ کانڈز کو چھپانے کے لیے تم لوگوں نے قتل کیے. تم اپنے پرسنل جرائم کو چھپانے کے لیے، پرسنل کرائم کو چھپانے کے لیے تم نے جتنے قتل کیے ہیں، پورے وارز کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے قتل نہیں ہوئے جتنے قتل صرف تمہارے پرائیویٹ جرائم کو، کرائم کو چھپانے کے لیے جو قتل تم لوگوں نے کیے، جو دہشت گردیاں تم لوگوں نے کی، آج سب کے سامنے ننگی ہو چکی ہے. صرف لذت لینے کے لیے بچیوں کے ٹکڑے کر کر کھائے ہیں یہ لوگ. ان کو انسانیت کا علمبردار کہتی ہے دنیا، ان کو ہیومینٹی کا تاج پہناتی ہے دنیا.
ہمارے لوگوں کی بھی افسوس ہے، ہمارے لوگوں کے دماغوں پر بھی، کہ جہاں پر جا کر سورج بھی ڈوب جاتا ہے اس مغرب سے جو ہے نا انسانیت لینے جا رہے ہیں۔ ارے وہاں انسانیت بھی گئے تو ڈوب جائیں گی، جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں انسانیت بھی ڈوب ہی جائے گی۔ کلمہ اللہ اور اس کے رسول سے لیں گے تو فائدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ان کا اعتراض تھا، وہ سارے کو ہاتھ کاٹے تو کیا ہوتا؟ ہاتھ ایک کا کاٹا جاتا، سارے شہر کے اندر بم پٹارا ہو جاتا کہ صاحب قانون بڑا سخت ہے، آپ یہاں پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ خالی کرتے نہیں، خالی نام کو کان میں پڑا ہوا ہے کہ بھائی UAE فلاں فلاں، حالانکہ اسلامی ممالک نہیں ہے، لیکن اسلامی مملکت ہونے کی وجہ سے قوانین قرآن کے نافذ ہوتے بول کر ایک ڈر بٹھایا ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے صرف یہ ڈر ہے کہ آپ کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، کاٹے جا رہے نہیں، کاٹے جا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے گھڑی اتار کر آپ سمندر کے، آپ کہیں پر کنارے پر، ہوٹل پر، ریسٹورنٹ پر، گاڑی کے اوپر آپ فون اپنا رکھ کر کے چلے جاؤ، چوری ہوا تو بول دو آ کے میرے کو۔ خالی اسلام کی شناخت رکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہارا مال محفوظ، تمہاری جان محفوظ، تمہاری گاڑیاں محفوظ، تمہارا مال و متاع محفوظ۔ صرف نام اور لیبل کے حد تک UAE مسلمان ہے، سبھی کو معلوم ہے، لیکن خالی لیبل کا یہ فائدہ ہے۔ تو اگر قرآن نافذ کیا ہوتا ان لوگوں نے تو بھلا بتاؤ کتنا یہ لوگ ترقی کرتے۔ قرآن کو سمجھا نہیں، دل سے لگایا نہیں، ان یہود و نصارہ کی چاپلوسی کرتے رہے، ان کے دم چاٹتے رہے، ان کے پاؤں چاٹتے رہے، جس کے نتیجے میں آج ہم برباد ہو گئے۔ وَسَارِقُ وَسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ظلم روکنے کی داستان ہے، یہ ہیومینٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ ہیومینٹی سکھانے کے آداب ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جو ہے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بخاری شریف کی 787 حدیث نمبر ہے۔ کیا ہے؟ 787 حدیث نمبر۔ اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بہت حضور کے چہیتے صحابی تھے۔ ایک عورت جو شریف زادی تھی، جو ہے اور جو ہے بڑے مالدار گھرانے سے تھی، اس کے ہاتھ سے چوری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے چوری ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سفارش لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأۃ، ایک عورت کے بارے میں، قال، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ماضی کے ادوار میں یہود و نصارہ اور اسلام اور توریت اور انجیل اور زبور پر چلنے والوں نے یہی حرکتیں کی کہ شرفاء کو، بڑے لوگوں کو، مالداروں کو، امیر طبقے کو جو ہے نا ان لوگوں نے چھوٹ دے دی، اور حدود جو ہے اللہ کے وہ صرف غریبوں کے لیے رکھ دیے، جس کی وجہ سے ان پر عتاب اور لعنت نازل ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ سنو، اچھی طریقے سے سنو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی آج محمد اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا جملہ، اپنی صاحبزادی کا نام لے کر کے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، محمد آج محمد والذی نفسی بیدہ لقطعت یدہا، کہ میں لقطعت یدہا، میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ کاٹنے کی بات چل رہی ہے صاحب۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل، اس کو کہتے ہیں ماڈرنزم، اس کو کہتے ہیں جدت۔ یہ تمہارے ترقی یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے لبادے میں ہزاروں لوگوں کی جانوں کو جوخم میں ڈالا ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کو، انسانوں کو اذیت کی انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کو انسان بھی کہا جا سکتا ہے؟ یہ نالائق۔ ہاں، بہرحال ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کریں گے، ورنہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی۔ میں تو جو ہے نا پورا ان کا کچا چٹا کھولنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے، اس وجہ سے مجبور ہو کر خاموش بیٹھا ہوں، ورنہ ان کے تاریخوں کے ساتھ ڈی او جے نام کا جو ان کی جو فائل ہے، اس کے اندر ان لوگوں کی جو تحقیق ہے 2025 اور 2026 کی، 2015 سے لے کر 26 تک کا میں نے پڑھا ہے، ان لوگوں کا پورا کچا چھٹا پڑھا ہے، اور ایک ایک بات آپ کے سامنے کھل کر سکتا ہوں، اتنا میں نے اس کا مواد پڑھا ہے، صرف ان آیات کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن کیا ہے، اس کی جو ہے اس کی ساکھ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا ماڈرنزم کیا ہے، اسلام کا جو ہے نا اللہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جو ایسے شیطانوں کے لیے جو انسانیت سوز حرکتوں میں مبتلا ہے، ایسے شیطانوں کو اللہ نے جو ہے نا کیسی کیسی سزائیں قرآن مجید میں بیان فرمائی، آج ان کے اوپر لاگو کر دو۔ اگر جرائم کی دنیا میں کرائم کم نہ ہو جائیں تو پھر میرا نام بدل دینا، پھر مجھے ممبر رسول پہ کھڑے ہونے نہ دینا، آپ کر کے دیکھو، آپ نافذ کر کے دیکھو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کیا منظور ہے نہیں معلوم. آج کل جو ہے نا مودی، یوگی اور امیت شاہ اور فلاں اور ڈمکا اور سب یہی بول رہے ہیں کہ بھائی اسلام کا قانون ان کے اوپر لاگو کر دیں گے. ہم شکریہ ادا کریں گے صاحب، آپ کریے مہربانی آپ کی. آپ نہ کو اپنے اوپر نہ کو اپلائی کرو، خالی مسلمانوں کو مسلمان کے قانون پہ عمل کرنے دو. ہندوستان میں امن چین کی بہاریں نہ آ جائیں تو پھر کہنا. اسلام میں اگر آدمی پاؤں پکڑ پکڑ کے مسلمان نہ ہو تو پھر مجھے کہنا. آپ انسانیت اس کو بولتے کیا صاحب؟ مسلمانی اس کو بولتے کیا صاحب؟ جب معلوم ہوتا مسلمانی کیا ہے. اب تو ہم لوگ آزاد ہے بول کر تم بھی ہم بھی سیم سیم کلم کلم وکٹی بول کر چل رہا مسئلہ. جب تم جو ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کے طریقے سے جزا و سزا کی ترتیب پر لائیں گے تو پھر دیکھو مسلمان اپنے نبی سے عاشقی کا کیسے اظہار کرے گا. یہ دبے ہوئے چنگاریاں صاحب ہمارے اندر جب پلٹیں گا یہ لاوا نا تو پھر پتا چلیں گا صاحب ہمارے آنکھوں کے سامنے پلٹ رہا ہے نا. کوئی بدلا کیا ایمان سے؟ غزہ میں، فلسطین میں، حماس میں کہیں بدلا کیا؟ بھائی بولو، ارے بولو جی. کوئی ایک آدمی جو کافر ہو گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، کوئی جو ہے نا بددین ہو گیا ہو؟ الحمدللہ. بلکہ آپ نے 50,000 مارے، اللہ نے 5 لاکھ کو مسلمان کر دیا. کرو تم جتنا بدماشی کرتے کرو. بہرحال دوسری آیت مبارکہ جو ہمارے امام صاحب نے پڑھی ہے، قاری مستقیم صاحب سلمہ نے جو آیت پڑھی ہے وہ 45 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 44 آیت 44 پہ شروع ہے، 45 پہ ختم ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو بھی توریت اور انجیل اور زبور کے اندر اسی قسم کے احکامات دیے گئے تھے اس معاملے میں کہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، والسن بسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر کوئی معافی کر دے خود سے تو پھر فهو کفارۃ اللہ، وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ اللہ کے احکامات جو کہ نازل ہوئے ہیں اس کو نہیں لاگو کرتے، نافذ نہیں کرتے، تو یہ عملی کفر ہے. یہ لکھا ہے علماء کرام نے. یہ کیا ہے؟ عملی کفر ہے. فرمایا یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کائنات میں ظلم کرنے والے ہیں، جو اس سرشٹی کرتا کے اور بنانے والے مالک کے اور خالق کے اور پورے برہمانڈ کے تنہ تنہا ایشور نراکار کے اس اللہ تمام جہانوں کے پالنہار کے احکامات کو ہمارے اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے. دراصل ظلم کرنے والے یہی لوگ ہیں. دراصل ظلم کرنے والے یہی لوگ ہیں. کب بولے اللہ تعالیٰ؟ 1400 سال پہلے بولے. اور جنٹل مین بن کر، انسانیت کے لبادے اوڑھ کر، ہیومینٹی کا نام لے کر، اور کوٹ اور پینٹ اور جو ہے نا ٹائی اور فلاں اور ڈمکا اور اسی شکل و صورت کو لوگوں نے انسانیت کا نام دے دیا. یہی فیس ویلیو کو لوگوں کے سامنے جو ہے معتبر بنا دیا، اور اسلامی لبادے والوں کو دہشت گرد، چیرنے والے، پھاڑنے والے، لوٹنے اور فساد مچانے والے بتایا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ خود لٹیرے نکل گئے، خود فسادی نکل گئے، خود لوگوں کو مارنے والے نکل گئے، خود انسانیت سوز مظالم کے اندر شامل ہو گئے. اللہ 1400 سال پہلے کر رہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ظلم کرنے والے یہی لوگ نکلیں گے، یہ اللہ فرما رہا ہے. نکلے کہ نہیں نکلے؟ اللہ 1400 سال پہلے صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ اب سوچو آپ سوچنا آپ کی باری ہے. کیسا بولے تو ان کو معلوم تھا یہ لوگ ایسے حرکتیں کرتے ہوئے. اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے، قریب سے قرآن پڑھنے کی توفیق دے. صاحب آپ قرآن پڑھو نا، ایک ایک لفظ پڑھو، آپ ایسا اس کے اندر سمندر ہے کہ آپ کودتے جاؤ. آپ ایپسٹین نہیں، ہزاروں ایپسٹین کے نئے پھیلا لا لو، قرآن کی آیتوں میں اس کا جواب آپ کو ملے گا. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہیں. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا صحیح فہم نصیب کرے. قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہم سبوں کے لیے آسان فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.